یہ چیپٹر اتنا خوبصورت ہے، یہ موضوع اتنا خوبصورت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر پر ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک خیمے کے قریب سے ہوتا ہے۔ ایک باوقار خاتون خیمے کے باہر بیٹھی ہوئی، وہ مسافروں کی خدمت کیا کرتی تھی، مسافروں کی خاطرداری کیا کرتی تھی۔ اس عورت کا نام جانتے ہو؟ عاشق سارے جانتے ہیں، نعت سارے جانتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ ام معبد ہے، جس کے کلام کی عظمتوں کے ترانے دور حاضر کے فصحاء الاپتے ہیں، بڑے بڑے ادیب اس کی عظمتوں کے ترانے الاپتے ہیں۔ وہ خاتون بیٹھی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کچھ گوشت ہے، کچھ دودھ ہے، اگر بیچنا چاہو ہم خرید لیں گے۔ ایک روایت میں بیچنے کا ذکر ہے، ایک روایت میں مطالبہ کیا، طلب کیا کہ گوشت دو یا دودھ دو۔ ام معبد کہتی ہے قحط سالی کا زمانہ ہے، شدید قحط پڑا ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو عرب لوگ ہیں، مسافروں کی خدمت کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں، مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس کے خیمے کے اندر موجود ایک بکری پر پڑتی ہے۔ وہ بکری انتہائی لاغر، انتہائی ناتواں، انتہائی کمزور۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی طرف اشارہ کیا۔ ام معبد کہتی ہیں ارے یہ بکری یہ تو لاغر کمزور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ام معبد اگر تو اجازت دے تو اس کا دودھ دھو لوں۔ اس نے کہا بڑے شوق سے دودھ دھو لیجئے، لیکن اس میں دودھ ہے کہاں؟ اس کے تھنوں میں دودھ ہے ہی نہیں، یہ اس قدر کمزور ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہیں، بکری کے دونوں پاؤں ملاتے ہیں، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تھنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ میرے آقا دعا پڑھتے ہیں اللہم بارک لہا فی شاتہا، یا اللہ ام معبد کی اس بکری میں برکتیں پیدا کر دے، اسے مبارک بنا دے، اسے برکت دے دے۔ جو ہی میرے آقا یہ دعا پڑھتے ہیں، آقا کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی، اس کے تھن میں دودھ اتر آتا ہے، اتنا دودھ اتر آتا ہے، اس قدر دودھ آ جاتا ہے کہ اس کی ٹانگیں کھل جاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ام معبد برتن لے آؤ۔ ام معبد برتن لاتی ہے، وہ برتن دودھ سے بھر جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام معبد کو دودھ دیتے ہیں۔ ام معبد کہتی ہے پہلے آپ پئیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں پہلے تو پی۔ خیمے کے اندر اور بھی لوگ موجود ہیں، ان کو بھی دودھ پلایا جاتا ہے، آقا کے ہمراہیوں کو بھی دودھ پلایا جاتا ہے۔ پھر آقا خود دودھ پیتے ہیں اور دودھ پیتے ہوئے پھر کہتے ہیں ساقی القومی آخرہم، قوم کو پلانے والا جو ساقی ہوتا ہے سب کو پہلے پلاتا ہے پھر آخر میں پیتا ہے۔ ساقی کوثر کا بھی ساقی کوثر میرا جو میر میں خانہ بنا، سب چاند سورج خم بنے، ہر نجم پیمانہ بنا، اور ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین یہ حسن مجاز، دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا، یہ دل بڑا ہوشیار تھا۔ اب ام معبد کا دل آ رہا ہے محمد عربی پر، ارے یہ کون کمال والا کہ جس کے ہاتھوں میں اتنی برکت، جس کے ہاتھوں میں اتنی تاثیر، ہاتھ لگے تھن دودھ سے بھر گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور برتن لے آؤ کر کے سارے برتن لائے جاتے ہیں، سارے برتن دودھ سے بھر جاتے ہیں، سب دودھ پیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دودھ پلاتے ہیں۔ آقا وہاں سے فوراً تشریف لے جاتے ہیں۔ ام معبد سے خطا ہو گئی، نام نہیں پوچھا یہ کون آیا تھا جس میں اتنی برکت تھی، نہ نام پوچھا نہ پتہ پوچھا، آقا کا آنا جانا دیکھتی رہ گئی یہ کون آیا، حسین و جمیل آیا جس کا حسن ایسا منفرد کہ اس کے حسن کا مقابلہ دنیا کا کوئی حسین کر نہیں سکتا۔ آقا تشریف لے جاتے ہیں، ام معبد نام تک نہیں جانتی، ابو معبد ام معبد کا خامند جب بکریاں چرا کے اپنے ریوڑ کے ساتھ گھر آتا ہے، دیکھتا ہے انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے۔ ابو معبد کہتا ہے یہاں کون آیا تھا، آج گھر میں رونق دوبالا ہو چکی ہے، آج یہ خیمہ معطر و معمبر ہو چکا ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ ارے میں کہتا ہوں وہ تو چھوٹا سا خیمہ تھا، محمد عربی کا گزر مدینے کی گلیوں سے 1400 سال پہلے ہوا، آج بھی عاشق وہاں جاتے ہیں، انہیں آج بھی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ ابو معبد کو خوشبو کیوں نہیں محسوس ہوئی ہوگی؟ ابو معبد نے کہا میرے گھر کی رونق بدل گئی، کیفیات بدل گئی، حالات بدل گئے ہے۔ ام معبد کون آیا تھا؟ ام معبد نے کہا میں نہیں جانتی، ایک آنے والا آیا تھا، کہا نام کیا؟ ام معبد نے سوچا نام تو پوچھا نہیں، اپنی جانب سے نام رکھ لیا، کہا جو آیا تھا اس کے آنے سے گھر میں برکت آئی، گھر میں رونق آئی، گھر میں نور آیا۔ اس نے ایک دعا کی، دعا میں برکت کے الفاظ تھے، اس نے کہا اللہم بارک لہا فی شاتہا، ہے اللہ ام معبد کی اس بکری میں برکت پیدا کر دے۔ کہا جس کے آنے سے اتنی برکتیں آئی ہیں وہ یقیناً برکت والا ہے۔ ام معبد نے اپنی طرف سے نام رکھ دیا، کہا مبارک آیا تھا۔ کیا کہا؟ کہا مبارک آیا تھا، کہا مبارک آیا تھا۔ ابو معبد نے سمجھا نام ہی مبارک تھا، کہا مبارک کیسا تھا، مبارک کیسا تھا؟
ذرا مبارک کا حلیہ تو بیان کرو، وہ کون مبارک تھا جس کی اتنی برکت، انوار و تجلیات کا نزول، گھر میں نور کی برسات؟ وہ مبارک کیسا تھا؟ معبد نے، عرب کی اس بادہ نشین خاتون نے آقا کے حسن کی، اس پیکر نور کے حسن کی ایسی دلاویز تصویر کشی کی، خدا کی قسم انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس خاتون کو ایسا حقیقت شناس بنایا، ایسی حقیقت شناس آنکھوں سے نوازا اور ایسی حقیقت ترجمان زبان سے نوازا کہ آج کے ادبا، آج کے فصحا اس کلام پہ ناز کرتے ہیں کہ کیسی تصویر کشی کی آقا کے حسن کی، کہ آپ بتاؤ تو صحیح وہ مبارک کیسا تھا۔ آپ بھی سنیے، اگر سینے میں پتھر نہیں گوشت کا ٹکڑا رکھتے ہو، دل رکھتے ہو، عشق رکھتے ہو، محبت رکھتے ہو، دیوانے ہو آقا کے، تو سنو معبد نے آقا کا حسن کیسے بیان کیا۔ کہا فرأیت رجلا ظاہر الوضعۃ ملیح الوجہ قسیم وسیم قسیم وسیم وفی صوتہ سہل وفی عنقہ سطع وفی عینیہ تاج وفی اشفارہ وطف قسیم وسیم اذا صمت فعلیہ الوقار اذا تکلم سما وعلاه البهار ابهى الناس اجمله من بعید واحسنه من قریب۔ کیا کلمات ہیں معبد کی، ترجمہ جاننا چاہتے ہیں معبد نے کیا کہا؟ معبد نے کہا فرأیت رجلا، میں نے ایک مرد دیکھا، ظاہر الوضعۃ، جس کا حسن بہت نمایاں تھا، ساخت بڑی خوبصورت تھی، بڑا خوبرو تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، چہرے میں ملاحت تھی، ملیح الوجہ تھا، قسیم وسیم، قسیم تھا وسیم تھا۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ عربی میں قسیم کا معنی کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ایک حسین شخص، جمیل شخص، خوبصورت شخص۔ قسیم اسے کہتے ہیں جس کے جسم کا ہر عضو علیحدہ علیحدہ اپنی امتیازی خوبصورتی رکھتا ہے۔ دیکھو ہم کہتے ہیں نا کسی کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، کسی کی آنکھوں کا ذکر کریں نا ہم کہتے ہیں فلاں کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، اس کا مطلب ہے آنکھیں خوبصورت ہیں لیکن بال اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے، لب اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے، کان اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے، ہونٹ اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ قسیم اس حسین کو کہتے ہیں جس کے جسم کا ہر عضو انڈیپینڈنٹلی علیحدہ علیحدہ اتنا خوبصورت ہو کہ جس کے حسن کا مقابلہ کوئی کر ہی نہ سکتا ہو۔ معبد نے کہا قسیم، میں ترجمہ کرتا ہوں، قسیم کا معنی یہ ہے جس کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ اس کی آنکھوں جیسے کسی کی آنکھیں نہیں، جس کی زلفیں اتنی خوبصورت ہیں اس کی زلفوں جیسے کسی کی زلفیں نہیں، اس کے لب اتنے خوبصورت ہیں اس کے ہونٹوں جیسے کسی کے ہونٹ نہیں، اس کی انگلیاں اتنی خوبصورت ہیں اس کی انگلیاں جیسے کسی کی انگلیاں نہیں، ارے اس کے پاؤں اتنے خوبصورت ہیں اس کے قدموں جیسے کسی کے قدم نہیں، اس کا کلام اتنا خوبصورت ہے اور اس کی بولی جیسے کسی کی بولی نہیں۔ کہا قسیم وسیم، وسیم کسے کہتے ہیں؟ وسیم اس حسین کو کہتے ہیں جس کو ایک مرتبہ دیکھو تو بار بار دیکھنے کا من کرے، بار بار دیکھنے کا جی چاہے۔ دنیا کا کوئی بھی حسین شخص ہو نا، آپ اسے ایک مرتبہ دیکھیں، دو مرتبہ دیکھیں، تین مرتبہ دیکھیں، وقت آتا ہے رفتہ رفتہ دل اکتا جاتا ہے، دلچسپی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ انسان ایک مرتبہ دیکھے، ایک دن دیکھے، دو دن دیکھے، ایک مہینہ دیکھے، دو مہینے دیکھے، بالآخر دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن وسیم اسے کہتے ہیں جو اتنا حسین ہو، ارے جسے جب دیکھو جی چاہے اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں۔ کہا قسیم وسیم، قسیم بھی ہے وسیم بھی ہے، جسم کا ہر حصہ انڈیپینڈنٹلی خوبصورت اور حسن میں کمال۔ وسیم ایسا دیکھو تو جی چاہے دیکھتا ہی رہوں، ارے آنکھیں دیکھتی ہی رہ جائیں اس حسن کو جس کا ایسا حسن ہو، اسے وسیم کہتے ہیں۔ کہا میرا مبارک قسیم بھی ہے، میرا مبارک وسیم بھی ہے، میرا مبارک قسیم بھی ہے، میرا مبارک وفی صوتہ سہل وفی صوتہ سہل۔ کہا آواز، ارے کیا پرکشش آواز، کیا گونجدار آواز، کیا دلکش آواز۔ وفی عینیہ تاج، سرمگی آنکھیں، سیاہ آنکھیں، ابرو ملے ہوئے، پلکیں لمبی۔ کہا اکھالو احولو ازجو اقرنو اکحلو
अहवलु अज़ज्जु अकरनु, कहा आंखें इतनी खूबसूरत, अब्रू आका के पतले पतले और मिले हुए, पलकें लंबी, आंखें खूबसूरत, सियाह आंखें, सुरमगी आंखें, और मेरे आका की आंखों का हुस्न 7 अल्फाज के साथ बयान किया गया है। कैसे करीम आका हैं जिन आका की आंखों के हुस्न के लिए भी अरबी जुबान में सीरत निगारों ने 7 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आका की आंखें कितनी खूबसूरत हैं, आप भी याद कीजिए। नैन कौनैन के वाली के कितने खूबसूरत हैं। कहा अशकल अकहल अदअज अहदब अहवर अबरज अनजल, मेरे आका की आंखें। ये 7 अल्फाज मेरे आका के नैनों के बारे में है। अशकल अकहल अहवर अहदब अबरज अनजल, मेरी आका की आंखें इतनी खूबसूरत है। अरे तर्जुमा तो कर दो, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा तर्जुमा कैसे करूं? मैं तो एक ही बात कहूंगा, उनकी आंखें इतनी हसीन हैं कि रब ने पूरी कायनात में किसी की आंखें ऐसी बनाई ही नहीं है। ये आंखें हैं मेरे आका, ये हुस्न मुस्तफा है। फिर कहा मुबारक की गर्दन, मुबारक की गर्दन, वफी उनुक़िही सताउन, कहा उसकी गर्दन भी चमकदार थी। वफी लिहयती कसासतुन, रीश मुबारक घनी थी, गर्दन में चमक थी, रीश मुबारक घनी थी। क्या कहूँ कैसा था? जब खामोश होता था, इज़ा समता फ़अलैहिल वक़ार। लेकिन मेरे आका की खामोशी कैसी खूबसूरत, मेरे आका का कलाम कैसा खूबसूरत। कहा इज़ा समता, जब चुप होता था ना तो वक़ार पैदा हो जाता था। फ़अलैहिल वक़ार, कहा जब बोलता था, इज़ा तकल्लमा समा फ़अलाहुल बहा, कहा जब बोलता था तो वक़ार और बढ़ जाता था, रौनक और बढ़ जाती थी, चेहरे का नूर और बढ़ जाता था। उसकी खामोशी भी हसीन, उसका बोलना भी हसीन। मेरा मुबारक कितना खूबसूरत है। अच्छा, उस मुबारक के हुस्न का जिक्र एक और रिवायत में भी आया। कहा आवाज दिलकश, आवाज गूंजदार। आका के चेहरे का नूर कैसा है? कअन्न शम्स तजरी फी वजही, गोया के सूरज आका के चेहरे में तैर रहा है, तैर रहा है। आका का चेहरा सूरज की तरह नहीं। अरे सूरज कहाँ आका के चेहरे का मुकाबला कर सकता है? सूरज का हुस्न कहाँ? कहा मोहम्मद अरबी का हुस्न, कहा कअन्न शम्स तजरी फी वजही एज इफ द सन इज स्विमिंग इन द फेस ऑफ द सन ऑफ आमिना। और कहा गाल फकत नूरानी नहीं, एक तो होता है चेहरे में चमक हो, नूर हो, रोशनी हो। कहा रोशनी भी थी लेकिन सुर्खी भी थी, चेहरे में नूर भी था, रोशनी भी थी, सुर्खी भी थी। और कहा नाक बारीक थी मेरे आका की, मेरे आका की नाक बारीक थी और नाक पर हमेशा एक नूर चमकता हुआ नजर आता था। आका के बाजू लंबे थे, उंगलियां सीधी थी, हाथ कुशादा थे, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की रगें नजर नहीं आती थी, वेन्स नजर नहीं। ये हुस्न के खिलाफ है। देखिए, अगर किसी के हाथ की वेन्स नजर आ रही हूँ, पाँव की वेन्स नजर आ रही हूँ, रगें नजर आ रही हूँ, तो रगों का नजर आना ये हुस्न के मुनाफी है। रगों का नजर आना ये हुस्न के खिलाफ है। कहा मेरे आका के हाथ ऐसे खूबसूरत हैं, रगें नजर नहीं आती थी, पाँव ऐसे खूबसूरत हैं, रगें नजर नहीं आती थी। और फिर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट कैसे था? मुस्तवी सदरी वल बतन, सीना और पेट बराबर थे, जिस्म सीधा था और सीना और पेट बराबर। देखिए, अगर किसी का सीना बहुत आगे हो, बड़ा हुआ हो, पेट बहुत अंदर हो, ये भी हुस्न के खिलाफ है। पेट बाहर हो, सीना अंदर हो, ये भी हुस्न के खिलाफ है। कहा नहीं नहीं, मोहम्मद अरबी का हुस्न कैसे? मुस्तबिल बतनी व सदर, पेट और सीना बिल्कुल बराबर थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अथर बिल्कुल सीधा था। अच्छा, आइए उम्मे माबद की रिवायत की तरफ फिर आते हैं। उम्मे माबद ने अब जो कलाम किया ना, खुदा की कसम कमाल कर दिया। कहा अब हन्नासी व अजमलहु मिन बईद, कहा ऐसा खूबसूरत था, जब दूर से देखो ना तो बड़ा खूबसूरत लगता था। दूर, अच्छा कुछ लोगों को दूर से देखो अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को दूर से देखो अच्छे लगते, करीब से देखो इंसान यार वो बात नहीं है, वो चीज नहीं है। दूर से बड़ा अच्छा लगता है, करीब से देखो ना तो बंदा कहते है वो बात नहीं है। कहा मोहम्मद अरबी के बारे में, कहा मुबारक कैसा था? कहा मुबारक ऐसा था, अब हन्नास अजमलहु मिन बईदिन, कहा दूर से देखो खूबसूरत लगता था। कहा वो अहसन
अहसनुहु मिन करीबिन, करीब जाके देखो कैसा लगता था। कहा दुनिया वालों का हुस्न ऐसा है, दूर से देखो अच्छे लगते हैं, करीब से देखो बंदा कहता है वो बात नहीं है, मेरा मुबारक ऐसे है, दूर से देखो अच्छा लगता है, करीब से देखो मन चाहता है क्या बात है, क्या बात है। और क्या बात मेरे सरकार दिया, क्या बात मदनी मंठार दिया, क्या बात है। इससे हसीन तो और कोई हो ही नहीं सकता। दूर से भी खूबसूरत, करीब से देखो और खूबसूरती बढ़ जाती है। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न है। कहा क्या खूबसूरत है। और दूरी का तसव्वुर एक और भी है, दूरी और कुर्ब का तसव्वुर एक और भी है। वो तसव्वुर ये है कि किसी को दूर से देखो तो इंसान किसी से दूर रहता है ना, उसके करीब नहीं होता, तो इंसान उसकी रियलिटीज़ को नहीं जानता। उसके साथ वक्त गुजारे ना, तिजारत करे, सफ़र करे, ट्रैवल करे, दूर दूर रहे बंदा अच्छा लगता है, करीब आ जाए तो वो बात नहीं होती। मेरा मुबारक इतना खूबसूरत है, मेरा मुबारक इतना प्यारा है, जब तक दूर रहो दीदार की तमन्ना रातों को सोने नहीं देती, और जब करीब हो जाओ जुदाई का खौफ नींदें हराम कर देता है। अरे कहीं जुदा ना हो जाऊं, वो इतना प्यारा है। दूर से देखो प्यारा, करीब से देखो और प्यारा और खूबसूरत है। ऐसा हुस्न है मेरे मुबारक का। और फिर इस दूरी और कुर्ब का एक, वो मेरी तकरीर याद है ना आपको, जब मैंने रमज़ान के बारे में हुक्म बताया था, वो एस्ट्रोनॉमी की बहसें बताई थी, बूद ज़मानी और बुद मकानी, कुर्ब ज़मानी और कुर्ब मकानी। एक बईद वो है जिसने हुजूर का दौर नहीं पाया, हुजूर का ज़माना नहीं पाया, हुजूर का वक्त नहीं पाया, वो दूर है, ये भी दूरी है। और कुर्ब किसको मिला? सहाबा को मिला। सहाबा ने हुजूर को करीब से देखा ना, तो सहाबा को वो कुर्ब मिला, हमें वो कुर्ब नहीं मिला। मेरा मुबारक इतना खूबसूरत है कि जो करीब से देखे उसे भी प्यार हो जाता है, जो दूर से देखे उसे भी प्यार हो जाता है। करीब से देखने वालों ने क्या कहा? अबू हुरैरा ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को देखा, कहा मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा ने मेरे आका को करीब से देखा था ना, जब करीब से देखा तो कहा मैंने मोहम्मद अरबी जैसी कोई चीज़ देखी ही नहीं। ये नहीं कहा मा रअयतु रजुलन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं कहा मा रअयतु इंसानन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जो हुजूर से ज़्यादा खूबसूरत हो। ये नहीं कहा कि मैंने इंसान नहीं देखा, कहीं नहीं कहा कि मैंने मर्द हुजूर से ज़्यादा हसीन नहीं देखा, कहा पूरी दुनिया में जितने भी हुस्न देखे, सूरज देखा मुकाबला नहीं कर सकता, चांद देखा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि चांदनी शर्माती है आका का दामन देख कर, खुल्द ललचा जाएगी तैबा का गुलशन देखकर, और मुस्कुराए चांद उनकी एड़ियों को चूम कर, आ गिरे काली गथा जुल्फों का सावन देखकर। अरे जिसने आका को करीब से देखा उसने कहा कि मैंने इन जैसा किसी को देखा ही नहीं। और फिर जिसने 1400 साल बाद देखा उसने क्या कहा? बुक चंद बदर शाशानी, बत चमके लाठ नूरानी, काली जुल्फत अकमस्तानी, मखमूर की मत बड़ी। उसने कहा अज सिख मित्रा दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है, लो लो विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइया क्यों जड़िया। जिसने दूर से देखा उसने क्या कहा, जिसने करीब से देखा उसने क्या कहा? एक करीब से देखने वाले ने कहा था ये तलअलु वजहु कतलअलुल कमरी लैलतल बदर, अरे ऐसा नूरानी जगमगाता चेहरा जैसा 14वीं का चांद हो। एक करीब से देखने वाले ने कहा था अहसन मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिल निसाउ, कहा ऐसा खूबसूरत है कि किसी माँ ने ऐसा खूबसूरत बेटा जना ही नहीं है, ऐसा खूबसूरत है। वो तो करीब वालों ने कहा, और फिर दूर वाले ने क्या कहा? कहा लम याति नज़ीर कफी नजर मिसले तु नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसू है, तुझको शहे तो सरा जाना, अनफियत शिन व सखा का अतम है, सुबह पाक है अबरे कर बरसन हारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। अरे जिसने आका को करीब से देखा उसने कहा कि मैंने इन जैसा किसी को देखा ही नहीं। जिसने दूर से देखा उसने कहा सरताब कदम है तने सुल्तान ने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। उसने क्या कहा? दूर वाले ने कहा, बरेली वाले ने कहा, करीब वाले ने कहा
کہ ایسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور بریلی والے نے کہا ارے مجھے تو پھول ہی نظر آ رہے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ کس نے کہا؟ نے کہا سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول۔ چشتی ملنگ پڑھ رہا، سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیوں لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ دندان و لب و زلف و رخ شیخ فدائی، دندان و لب و زلف و رخ شیخ فدائی، دندان و لب و زلف و رخ شیخ فدائی، دندان و لب و زلف و رخ شیخ فدائی، ہے در عدن لعل یمن مشک ختن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ یہ حسن ہے، جو قریب سے دیکھے وہ کیا کہتا ہے، جو دور سے دیکھے وہ کیا کہتا ہے۔ مجھے لوگوں نے کہا بتاؤ حضور کا حسن کیسا ہے، یا ام بابت کا واقعہ بیان کر دوں۔ میرا تو ام بابت کا واقعہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ ہم صرف کتابوں سے نہیں دیکھتے، ہاں صرف کتابیں نہیں، کیوں؟ کتابوں سے دلائل دوں یا تصور میں انہیں لاؤں، کتابوں سے دلائل دوں تصور میں انہیں لاؤں، کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا ہے میرا محبوب کیسا ہے، رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے کہ محبتوں کا نصاب ہے، میرے دل کی ہے یہی آرزو دن رات اسے دیکھا کرو، صفائے دل پہ نقش ہے شکل و صورت یار کی، عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں، عشق کی ساری داستان، عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں، عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں۔ اب ابو معبد حیران پریشان، اس نے کہا ایسا خوبصورت ہے، ابو معبد نے کہا جو اتنا خوبصورت، جو اتنا پیارا، ارے آئندہ کبھی وہ آئے نا تو مجھے فوراً بلا لینا، آج کے بعد میں کبھی بکریاں دور نہیں لے جاؤں گا، کبھی تقریر۔ یہ میں اتنی بڑی محرومی، اس سے بڑی اور محرومی کیا، اس میں بکریاں چرانے کے لیے چلا گیا اور مبارک آ کے چلا گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب بے چینی بڑھتی چلی گئی، ام معبد پتہ نہیں پوچھا، ایڈریس نہیں پوچھا، نام نہیں پوچھا، وقت گزرتا چلا گیا۔ ایک دن ایسا آیا، ام معبد اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے گھر سے جاتی ہے، دکان پر جاتی ہے، مدینہ منورہ میں پہنچے تو اچانک بیٹے نے صدیق اکبر کو دیکھ لیا۔ کس نے کس کو دیکھ لیا؟ بیٹے نے صدیق اکبر کو دیکھ لیا۔ بیٹے نے کہا یا امّا ان ھذا الرجل الذی کان مع المبارک، یا امّا ان ھذا الرجل الذی کان مع المبارک، ماں دیکھو، ارے یہ وہی مرد ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ ہمارے گھر میں آیا تھا۔ فوراً ابو بکر صدیق کا تعاقب کرتے ہیں، صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں ارے تو نظر آ گیا، بتا ہمارا مبارک کہاں ہے؟ صدیق اکبر نے کہا کون مبارک؟
ابو بکر صدیق نے پوچھا کون مبارک؟ کہا ارے وہی مبارک جو گھر میں آیا تو گھر میں انوار و تجلیات کی برسات آ گئی تھی۔ بکری والا واقعہ سنایا۔ صدیق اکبر نے کہا اچھا مبارک کو ملنا چاہتے ہو؟ آؤ تمہیں مبارک سے ملا دوں، آؤ تمہیں مبارک سے ملا دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں، صدیق اکبر لے جاتے ہیں، یہ مبارک کا دیدار کرتے ہیں، مبارک کو دیکھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اپنے گھر واپس آتے ہیں، ابو محبت کمرے میں آ جاتے ہیں۔ ابو محبت آتے ہیں تو ابو محبت کہتا ہے گھر کا نور بتا رہا ہے مبارک پھر آیا تھا۔ کہا آج مبارک نہیں آیا تھا، ہم مبارک بے باس ہو کر آئے ہیں۔ وہ مبارک ایسا ہے اسے مل کر آؤ تو گھر نورانی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جاتے ہیں سارے، پھر گھر والے، پھر ابو محبت بھی جاتے ہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ اور یہ بکری، یہ 18 سال تک بکری زندہ رہتی ہے۔ یہ بکری 18 سال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک، جب ایک شدید قحط پڑا تھا، اس وقت تک یہ بکری زندہ رہتی ہے 18 سال تک۔ اور ایسا شدید قحط تھا کہ کنویں سوکھ چکے تھے، چشمے سوکھ چکے تھے، کہیں پانی نہیں ملتا تھا، سب نہریں بند تھی۔ محبت کی بکری کی دودھ والی نہر جاری تھی، وہ نہر ابھی بھی جاری تھی، لوگ دور دور سے آتے۔ اور پھر ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے اس بکری کی زیارت بھی کی ہے۔ یہ محبت کا وہ واقعہ جس نے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دل برانہ انداز میں بیان کیا۔ یہ تو صرف ایک روایت ہے محبت کی، ایسی کتنی روایات ہیں ایسی، اور پھر سارا قرآن یہی حسن مصطفیٰ ہے۔